إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سے من الوقار، آج کی جمعۃ المبارک کی نشست کے اندر نماز جمعہ کے عنوان پر کچھ حدیثیں ہم سماعت کریں گے. اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر جمعہ کی نماز کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. یعنی اذان جمعہ سنتے ہی اپنی تمام تر مصروفیات ختم کر کے اللہ کے گھر کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے تمہارا سفر وہ جاری اور ساری ہو جانا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جب جمعہ کی پہلی اذان ہو جاتی ہے، پہلی اذان کے بعد کاروبار کرنا، دکان پر بیٹھنا یا کسی بھی مصروفیت کے اندر مصروف ہونا جو دنیا کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، یہ حرام ہے اور بندہ گناہگار ہوتا ہے. یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ اذان سے پہلے ہی مسجد حاضری ہو جائے، لیکن جب اذان جمعہ کی ہو جائے تو اس کے فوراً بعد مساجد کا رخ کرنا، اس کا حکم ہمیں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے ان لفظوں کے اندر، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. یعنی پورے اہتمام کے ساتھ اللہ کے گھر کا رخ کرو جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے. نبی کریم علیہ السلام نے جمعہ کی نماز کی فضیلتوں کو جہاں بیان فرمایا، جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے جمعہ کی نماز کو چھوڑنے کی وعیدیں بھی آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی. کچھ وعیدیں اور کچھ فضیلتیں آج ہم سماعت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین جمعہ کے دن خصوصی اہتمام کی مسلمانوں کو توفیق نصیب فرمائے اور اللہ کے حکم کے مطابق مساجد کا رخ مسلمان کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں انہیں عطا فرمائے. یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک ثلاث جمع تہاونا طبع اللہ علی قلبہ، جس مسلمان نے 3 جمعے بغیر کسی عذر کے سستی کی وجہ سے چھوڑ دیے، کوئی معاملہ نہیں تھا، سستی غالب آ گئی، مصروف رہا اور جمعہ پڑھنے نہیں آیا، 3 جمعے اس نے چھوڑ دیے سستی کی وجہ سے، تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 جمعے چھوڑنے کی سزا یہ ملتی ہے، طبع اللہ علی قلبہ، اللہ اس بندے کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. یعنی نماز جمعہ کی اللہ کے دربار کے اندر اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے، سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑنا
یہ دل کے اوپر مہر لگنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور امام بہقی نے حدیث شریف نقل کی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من ترک اربع جمع متوالیات من غیر عذر، جس بندے نے 4 جمعے مسلسل بغیر عذر کے چھوڑے۔ مسلمانوں کی ایک اکثریت ہے جو جمعہ کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ایک تعداد وہ بھی ہے جو نماز جمعہ کے اندر بھی غیر حاضر ہوتی ہے، سال کے بعد عید پر بھی بامشکل ان کا دیدار ہوتا ہے، ہیں کلمہ پڑھنے والے، ہیں مسلمان۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کی اہمیت، اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے 4 جمعے مسلسل بغیر عذر کے چھوڑے، تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد نبذ الاسلام وراء ظہرہ، اس بندے نے اسلام کو پھینک دیا اپنی پشت کے پیچھے، یعنی اس نے اسلام کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن بہت ممتاز دن تھا، عظمت والا دن تھا، حکم ربی تھا کہ سب چھوڑ چھاڑ کے میرے ذکر کے لیے میرے گھروں کا رخ کر دو، لیکن یہ بندہ نہیں آیا، ایک بار نہیں آیا، دوسری بار نہیں آیا، تیسری بار نہیں آیا، چوتھی مرتبہ نہیں آیا، تو نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فقد نبذ الاسلام وراء ظہرہ، اس نے اسلام کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ اور ایک تیسری حدیث ہے، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سمع النداء یوم الجمعہ، جس بندے نے جمعہ کے دن اذان سنی، یہی وجہ ہے اذان جمعہ کے فوراً بعد مساجد کا رخ کرنا اور مسجدوں میں حاضری دینا یہ لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے جمعہ کے دن اذان سنی فلم یاتھا، اور مسجد حاضر نہیں ہوا، پھر ہفتہ پورا گزر گیا، محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ثم سمعہ، اگلے جمعے پھر اس نے اذان سنی، فلم یاتھا، لیکن مسجد نہیں آیا، پھر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ہفتہ پورا گزر گیا، پھر اگلا جمعہ آیا، ثم سمعہ، اس نے پھر اذان سنی، فلم یاتھا، وہ مسجد کے اندر نہیں آیا، تو اللہ کریم اسے ایک اور سزا دیتا ہے۔ ایک سزا وہ جو پیچھے بیان ہوئی، کون سی؟ طبع اللہ علی قلبہ، اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اور دوسری سزا حضور رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں وجعل قلبہ قلب منافق، اللہ اس کے دل کو منافق کا دل بنا دیتا ہے، یعنی وہ دل کے اندر جو ایمان کی حلاوت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کہ اذان جمعہ سننے کے بعد بندہ جمعہ کی نماز کے لیے حاضر نہ ہو، اذان جمعہ سننے کے بعد بندہ جمعہ پڑھنے کے لیے حاضر نہ ہو، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کے دل کو منافق کا دل بنا دیا جاتا ہے۔ جیسے اور بہت سارے کام ہیں، اگر ان کے اندر تقصیر ہو جائے، جان بوجھ کر بندہ وہ کام چھوڑ دے تو کفارے ہوتے ہیں، تو ایسے ہی ایک حدیث شریف کے اندر جس بندے کا جمعہ جان بوجھ کر رہ گیا، یعنی کوئی عذر نہیں تھا، بیمار نہیں تھا، مجبوری نہیں تھی، اس نے جمعہ چھوڑ دیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے اسے بھی ایک کفارہ ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، توبہ بھی کرے، اس کی قضا بھی کرے، وہ کفارہ بھی دے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ راضی ہو جائے۔ اور یہ جو وعیدیں ہیں، یعنی دل کے اوپر پردہ آ گیا، مور لگ گئی، دل منافق کا دل بن گیا، اس نے اسلام کو کوئی اہمیت نہ دی، اسلام کو اس نے پشت کے پیچھے ڈال دیا، ان چیزوں سے یہ بندہ باہر نکل آئے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ترک الجمعۃ من غیر عذر فلیتصدق بدینار، جس بندے نے بغیر عذر کے جمعہ چھوڑا، کوئی مجبوری نہیں تھی، کوئی عذر نہیں تھا، لیکن یہ جمعہ نہیں اس نے پڑھا، چھوڑ دیا، تو اس کی سزا یہ ہے، اس کا کفارہ یہ ہے، اسے چاہیے کہ 1 دینار سونے کا صدقہ کرے۔
پھر اس کی جان چھوٹے گی۔ اور حدیث شریف کے دوسرے لفظ ہیں کہ جس کے پاس سونے کا دینار نہیں ہے فَإِن لَمْ يَجِدْ فَنِصْفَ دِينَارٍ، وہ نصف دینار صدقہ کرے۔ اور ایک تیسری حدیث ابن ماجہ شریف کے اندر ہے، اس کے اندر لفظ یہ ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے بغیر عذر کے جان بوجھ کر جمعہ چھوڑا تو اس پر صدقہ یہ بنتا ہے اوساء حنتتن، کہ وہ بندہ 1 سا گندم صدقہ کرے، یعنی 4.5 سیر گندم صدقہ کرے، وہ بندہ جس نے بغیر عذر کے جمعہ چھوڑا ہے۔ تو جمعہ کی اہمیت یعنی مالی صدقہ اس لیے اس بندے کے اوپر لازم کیا گیا تاکہ اسے پتہ چلے کہ جمعہ کتنی عظمت والی عبادت ہے، کتنی رفت والی عبادت ہے، اس کے اندر کتنی برکات ہیں۔ اللہ رب العالمین کی چاہت یہ ہے کہ میرے بندے جمعہ کے دن تمام تر مصروفیات سے فارغ ہو کر وہ میرے گھر کے اندر نماز کی ادائیگی کے لیے جمع ہوں اور میرا قرب انہیں میسر آئے۔ یہ حدیثیں اور اس طرح کی دیگر حدیثیں جن کے اندر وعیدیں جمعہ کی نماز چھوڑنے پر وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی طرح جمعہ کی نماز کی ادائیگی پر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضیلتوں کو بھی بیان فرمایا، جیسا کہ بخاری شریف کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف موجود ہے کہ جو لوگ جمعہ کے دن مساجد کا رخ کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو انہیں اجر کیا ملتا ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس اجر کو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ حصوں کے اندر تقسیم فرمایا۔ ذرا اس حدیث شریف کے لفظ سماعت کریں۔ محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من اغتسل یوم الجمعہ ثم راح، جس بندے نے جمعہ کے دن غسل کیا اور پھر وہ مسجد کی طرف چلا نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنًا، فرمایا اگر وہ پہلی ہی ساعت کے اندر یعنی سب سے اول مسجد کے اندر آیا ہے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، تو اس بندے کو اللہ سعادت کیا دے گا، اللہ کریم اسے اپنی راہ میں 1 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہ دیکھیے 1 اونٹ کا صدقہ یہ چھوٹا مالی صدقہ نہیں ہے، بہت بڑا صدقہ ہے، لیکن کس چیز پر اللہ دے رہا ہے؟ اس بندے کو جو اول وقت میں مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے آ رہا ہے، اذان سنی ہے، ساتھ اس نے گھر چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کی ایک اکثریت ہے جو جمعہ کے اندر آخری وقت کے تلاش میں ہوتی ہے۔ بعض تو اتنے نصیبوں کے مارے ہیں کہ خطبہ شروع ہو چکا ہوتا ہے تب وہ مسجد کے اندر قدم رکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی مجبوری نہیں ہوتی، جان بوجھ کر گھروں میں رکے رہتے ہیں، باہر رہتے ہیں، چوکوں میں رہتے ہیں، گپ شپ لگاتے رہتے ہیں، اتنی بڑی سعادت مندی سے اپنے آپ کو دور کر دیتے ہیں۔ تو حضور رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں جس بندے نے جمعہ کے دن غسل کیا پھر مسجد کی طرف بڑھا، پہلی ساعت کے اندر مسجد پہنچ گیا، تو حضور ارشاد فرماتے ہیں اسے کیا ملے گا؟ جس طرح ایک بندہ 1 اونٹ کو اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کرتا ہے اور اسے جتنا ثواب ملتا ہے، پہلی ساعت میں مسجد آنے والوں کو اللہ جمعہ میں اتنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر حدیث کے دوسرے لفظ ہیں وَمَنْ رَاءَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، جو بندہ جمعہ کے اندر دوسری ساعت میں، یہ اللہ کے ہاں ساعتیں مقرر ہیں 5 جمعہ کی نماز کے لیے، ان 5 ساعتوں کا دورانیہ کتنا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پہلی ساعت میں جو آئے اسے یہ ثواب ہے، دوسری ساعت میں جو آئے وہ آنے والا کوئی ایک نہیں ہے، اس کے اندر بے شمار لوگ ہیں چونکہ اکٹھے مساجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو پہلی ساعت میں آنے والوں کو ثواب نبی کریم نے بیان فرمایا کہ 1 اونٹ صدقہ کرنے کا اللہ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، جو جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے دوسری ساعت میں مسجد کے اندر داخل ہوا، تو وہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے 1 گائے اپنی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبِشًا أَكْرًا، جو بندہ تیسری ساعت میں
جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے مساجد کے اندر داخل ہوتا ہے، فرمایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں سینگوں والا ایک دمبا صدقہ کیا ہے، اتنا اجر اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةٌ، جو چوتھی ساعت کے اندر مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے، فرمایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے ایک مرغی اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کی ہے۔ اور حدیث شریف کے آخری لفظ یہ ہیں، حضور رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضًا، جو بندہ 5ویں ساعت کے اندر مسجد کے اندر جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے ایک مرغی کا انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے۔ تو یہ 5 ساعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہونے والوں کے لیے مقرر فرمائی، پہلی ساعت، دوسری ساعت، تیسری ساعت، چوتھی اور 5ویں ساعت۔ تو اب اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اجر کس بندے کو میسر آتا ہے؟ جو جمعہ کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہے۔ جب جمعہ پڑھنا ہی ہے تو پھر آدھا گھنٹہ لیٹ آنے پر جو اجر ثواب ضائع ہو رہا ہے، بندے کو وہ اجر ثواب ضائع ہونے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اسے بر وقت اللہ کے گھر میں آ جانا چاہیے۔ اذان سے پہلے اگر وہ اس سعادت مندی کو اللہ کے گھر کے اندر پانے کے لیے جمع ہو جائے تو یہ بہت بڑی رحمت معابی ہے۔ اچھا دیکھیے جمعہ کا کتنا بڑا پروٹوکول ہے۔ ایک طرف اللہ کے فرشتے آسمان سے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ہر گھر کے اندر بھجواتا ہے، مسجدیں جہاں لوگ جمعہ ادا کرتے ہیں آسمان سے فرشتے آتے ہیں۔ دوسری طرف شیاطین یہ مسجدوں کے دروازوں پر نہیں آتے، یہ کہاں جاتے ہیں؟ حدیث شریف کے اندر موجود ہے، حضرت مولا علی سے روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے، غدت الشیاطین برحیتها الی الاسواق، شیطان اپنے جنڈوں کے ساتھ بازاروں کا رخ کرتے ہیں۔ جو شریر شیطان ہوتے ہیں، ویسے شیطان جنات کو کہتے ہیں، تو جنات کے 2 طبقے ہیں، ایک وہ جو شریر اور کافر ہیں، ایک وہ جو صالح جن ہیں۔ جو صالح جن ہیں وہ جمعہ کے دن بازاروں کی طرف نہیں جاتے، وہ کہاں ہوتے ہیں؟ وہ مسجدوں میں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب امام جمعہ کی جماعت کرواتا ہے تو سلام پھیرتا ہے دائیں طرف اور بائیں طرف، تو امام کو حکم ہے کہ جب دائیں طرف سلام پھیرے تو دائیں طرف والے نمازیوں کی نیت کرے، ساتھ دائیں طرف میں جو صف میں حاضر فرشتے ہیں ان کی نیت کرے، اور ساتھ دائیں طرف جو جنات صفوں کے اندر موجود ہیں ان کی نیت کرے۔ تو جو نیک جن ہیں وہ مساجد کے اندر جمعہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں، فرشتوں کی تو ایک بہت بڑی تعداد مساجد کے اندر حاضر ہوتی ہے، اور باقاعدہ جس وقت خطبہ سٹارٹ ہوتا ہے سب چھوڑ چھاڑ کے فرشتے وہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر نماز کے اندر بھی وہ حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ شیاطین جن ہیں جو گمراہ ہیں، کافر ہیں، جن کا کام لوگوں کو گمراہی پر ڈالنا ہے، یہ جھنڈے لے کر بازاروں کی طرف جاتے ہیں۔ اور کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ بندوں کو مساجد آنے سے روکیں۔ جو کاروباری لوگ ہیں انہیں بارہا یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ جب جمعے کا ٹائم ہونے لگتا ہے تو گاہکوں کا رش پڑ جاتا ہے۔ اب لالچی بندہ ہے تو وہ تو مار کھا جائے گا، وہ کہے گا یار چلو نبھا لیتے ہیں، تھوڑا ٹائم رہتا ہے ابھی چلے جائیں گے۔ وہ ٹائم رہتا بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے داخل ہوتا ہے تو خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، اور خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو داخل ہو تو کتنی بڑی بندے نے سعادت مندی سے اپنے آپ کو محروم کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم سماعت کریں گے۔ تو یہ فرشتے مساجد کے گیٹ پر آ کر جمعہ والے دن وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مامور ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر موجود ہے، ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے اندر اس حدیث کو نقل کیا، حضرت عبداللہ بن عمر آپ روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعے کا دن ہوتا ہے، بعث اللہ ملائکہ، اللہ تعالیٰ مساجد کے دروازوں پر فرشتوں کو بھجوا دیتا ہے۔ اللہ کے حکم سے فرشتے مسجدوں کے گیٹوں پر آ جاتے ہیں۔ اچھا کس حالت میں آتے ہیں؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں بِصُحُفٍ مِّن نور، ان کے ہاتھوں میں نور کے رجسٹرڈ ہوتے ہیں، اور حضور ارشاد فرماتے ہیں وَأَقْلَامٍ مِّن نور، ان کے ہاتھوں کے اندر نور کے قلم ہوتے ہیں۔ اچھا فرشتے خود بھی نورانی ہیں،
ان کے ہاتھوں میں رجسٹرڈ بھی نورانی ہے، ان کے ہاتھوں میں قلم بھی نورانی ہے۔ کتنی بڑی سعادت مندی ہے، نورانی فرشتے نورانی رجسٹروں میں نورانی قلم کے ساتھ خاکی بندوں کا نام لکھ رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر کون آیا، دوسرے پر کون آیا؟ اچھا، حدیث شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ فرشتے واقف ہو جاتے ہیں، یعنی فرشتوں کو چونکہ مساجد میں آتے ہیں، ویسے بھی انہیں بڑا اللہ نے علم عطا فرمایا ہوتا ہے، فرشتوں کی بڑی شان ہے۔ یہ جو ہمارے فرشتے ہیں نا دائیں بائیں طرف بیٹھے ہوئے، تو ان کی لکھنے کی ڈیوٹی ہے۔ تو جو نیکی والا فرشتہ ہے، ابھی ہم سوچتے ہیں، بولتے نہیں، کرتے نہیں، سوچتے ہیں تو یہ لکھ لیتا ہے سوچنے پر۔ اب ظاہر ہے اتنی شان اللہ نے اسے دی ہے تو یہ لکھتا ہے، یہ جان لیتا ہے کہ بندے نے کیا سوچا ہے۔ نیکی سوچے تو سوچنے پر یہ ایک نیکی لکھ لیتا ہے۔ تو ایسے ہی فرشتے جب ہر جمعے کے اندر آتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے یار فلاں بھی آتا تھا، فلاں بھی آتا تھا، فلاں بھی آتا تھا۔ تو یہ لے کر رجسٹرڈ دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں، نام لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کب تک؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تب تک ناموں کی انٹری ان نور والے رجسٹروں میں ڈالتے رہتے ہیں جب تک خطیب خطبہ شروع نہیں کر دیتا۔ خطیب کی گفتگو جب تک شروع نہیں ہوتی، فرشتے آنے والوں کے نام لکھتے رہتے ہیں۔ اچھا، یہ گفتگو یہ کتنی قیمتی ہے، جس کے اندر قرآن کا بیان ہے، حدیث کا بیان ہے، اصلاحی پیغام ہے، یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ جب گفتگو شروع ہوتی ہے تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ میرے محبوب کریم کی حدیث ہے، فرمایا تَضَعُ صُحُفَهُمْ، وہ اپنے رجسٹروں کو لپیٹ دیتے ہیں، يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، وہ بھی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو شروع کر دیتے ہیں سننا۔ یستمعون الذکر، ذکر سننے میں پوری توجہ کے ساتھ وہ مشغول ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جو بعد میں آئے گا پھر اس کا نام وہ ان رجسٹروں کے اندر نہیں لکھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے میں نے جمعہ کے اندر بارہا یہ جملہ عرض کیا، جو نئے نئے لوگ ہوتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا، بعض اوقات خطبہ شروع ہوتا ہے، آتے ہیں تو آتے ہی سنتوں کی نیت کر لیتے ہیں۔ بھائی اگر سنتوں کا جو ٹائم ہے اس ٹائم پر آپ نہیں پڑھ سکے تو پھر سنتیں چھوڑ دیں، فرضوں کے بعد پڑھ لیں۔ جو فرضوں کے بعد آپ 4 سنتیں پڑھیں گے، 2 پڑھیں گے، آخر میں پھر یہ 4 پڑھ لیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو اب ان کا وقت ختم ہو گیا جب خطیب خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا عام کام ہے خطبہ سننا، فرشتے نام لکھنا چھوڑ کر خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ نماز کی اجازت نہیں، کلام کی اجازت نہیں، کسی بندے کو آپس میں گفتگو کی اجازت نہیں، جو جہاں ہے وہاں پر بیٹھ جائے، کیونکہ بہت عظیم کام ہو رہا ہے، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، رسول اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے۔ تو اس موقع کے اوپر سنتوں کو نیت کر کے بیٹھ جانا، بعض آتے ہی خطبہ شروع ہوتا ہے تو ہم ذرا جلدی سے سنتے ہیں، پڑھ لیں۔ بھائی اگر سنتیں تو نے پڑھنی تھی تو جلدی آ جاتا، بر وقت آ جاتا ہے۔ ایک تو لیٹ ہوا اور دوسرا جرم یہ کر رہا ہے کہ اس حالت کے اندر جس حالت میں خطبہ سننا تھا اس حالت میں تو نماز پڑھ رہا ہے، حالانکہ نماز منع ہے۔ اچھا، یہ جو فرشتے ہوتے ہیں یہ لکھنا بند کرتے ہیں، ایک اور کام کرتے ہیں، یہ لکھتے صرف اسی کا نام ہے جو خطبے سے پہلے مسجد کے اندر انٹر ہو گیا۔ جو مسجد میں خطبے کے بعد انٹر ہوا اس کا نام ان نورانی رجسٹروں کے اندر نہیں لکھا جاتا، کیونکہ یہ علاقے سے واقف ہوتے ہیں، بندوں سے واقف ہوتے ہیں، ناموں سے واقف ہوتے ہیں۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے دروازوں پر کھڑے ہو کر ایک دعا بھی کرتے ہیں۔ جب سب بندوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں نا، فلاں آیا ہے، فلاں آیا ہے، فلاں آیا ہے، تو انہیں پتہ چلتا ہے فلاں نہیں آیا، تو یہ دعا کرتے ہیں۔ فتح الباری شرح بخاری کے اندر یہ حدیث شریف ہے کہ دروازوں پر کھڑے ہو کر یہ فرشتے دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم ان کان ضالاً فہدی، اے اللہ وہ بندہ جو جمعہ میں آیا کرتا تھا آج نہیں آیا، مولا اگر اسے شیطان نے گمراہ کر دیا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں تو اسے دوبارہ ہدایت عطا فرما۔ اگر شیطان نے کہیں مصروف کر دیا ہے، دکان پر بیٹھا ہوا ہے، کسی اور نجی مصروفیت میں مصروف ہو گیا ہے، تو مولا وہ آیا کرتا تھا، ہم اس کی زیارت کرتے تھے، آج نہیں آیا، اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں تو اسے ہدایت عطا فرما کہ دوبارہ وہ مسجد کا رخ کرے۔ اور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسری دعا یہ کرتے ہیں وَإِن كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنِ، اے اللہ اگر وہ بندہ فقیر ہو گیا ہے، غریب ہو گیا ہے، مجبور ہو گیا ہے، کوئی روٹی روزی کا اسے مسئلہ پڑ گیا ہے، اے اللہ وہ
مسجد تیرے گھر میں آیا کرتا تھا ہم اسے دیکھا کرتے تھے، اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں فَأَغْنِي، تو اپنے فضل سے اسے غنی فرما دے۔ اور فرشتے جو دروازوں پر کھڑے ہیں جمعہ کے دن یہ تیسری دعا کرتے ہیں، کون سی؟ وَإِن كَانَ مَرِيدًا فَعَافِي، اے اللہ اگر وہ بندہ جو ہر جمعے آیا کرتا تھا آج نہیں آیا، اس کی زیارت نہیں ہو رہی، اگر وہ کسی مرض میں مبتلا ہے، مولا ہم دعا کرتے ہیں تو اسے شفا عطا فرما۔ مجھے بتاؤ مساجد کے ساتھ جڑنے والا بندہ اگر غیر حاضر ہو جائے تو فرشتے دروازوں پہ کھڑے ہو کر وہ بیمار ہے تو اس کی صحت مندی کی دعا مانگتے ہیں، تو جو مسجد اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے اسے اللہ کتنا عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مساجد سے بھاگنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ مساجد کی طرف بڑھنے کا ٹائم ہے، یہ مساجد آنے کا ٹائم ہے، یہ مساجد آباد کرنے کا ٹائم ہے۔ وہ بندے جو غیر حاضر ہیں وہ بھی جمعہ والے دن فرشتوں کی دعا کا فیض پا رہے ہیں، تو جو پڑھنے کے لیے آئے ہیں اللہ انہیں کتنا عطا فرماتا ہے، انہیں کتنی کرم نوازی ملتی ہے۔ یہ اصل جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ دی ہوتی ہے وہ جانتے ہیں کہ عبادات کے اندر اللہ نے کتنا نور رکھا ہے۔ جمعہ کا دن بہت سعادت مندی کا دن ہے، بڑا رحمت معاب دن ہے، بڑا اس کے اندر کرم موجود ہے۔ اچھا مجھے گھڑی نظر نہیں آ رہی، ٹائم کیا ہوا ہے؟ 40، ٹھیک ہے۔ دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ لطائف المعارف کے اندر امام ابن رجب حنبلی آپ لکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑے تابعی بزرگ ہیں حضرت سعید بن مسیب، یہ کئی صحابہ کی انہوں نے زیارت کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے، تو انہوں نے اس حدیث شریف کو روایت کیا جمعہ کے متعلق، خاص کر کے نبی کریم علیہ السلام کا جو فرمان ہے، حضور رحمت عالم نے ارشاد فرمایا الجمعۃ حج المساکین، اللہ کریم نے جمعہ کو میری امت کے غریبوں کا حج بنایا ہے، یعنی جتنا کچھ اجر بندے کو حج کرنے پر ملتا ہے اللہ اتنا ہی اجر غریب بندے کو جمعہ پڑھنے پر عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ حضرت سعید بن مسیب یہ جملہ بولا کرتے تھے، اکثر آپ فرماتے تھے ہوا احب الی من حجۃ نافلہ، ہفتے بعد جب کبھی میں جمعہ پڑھ لیتا ہوں نا اتنا سکون مجھے نفلی حج کرنے پر نہیں ملتا جتنا مجھے جمعہ پڑھنے پر اللہ عطا فرماتا ہے۔ مانا یہ تھا یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے، یہ بہت بڑی رحمت معابی ہے، بہت بڑا کرم ہے اللہ کا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس دن کے متعلق یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا، ابن ماجہ شریف کی حدیث موجود ہے، حضور رحمت عالم نے اس دن کے متعلق فرمایا ان ھذا یوم عید جعل اللہ للمسلمین، یہ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے اللہ نے عید کا دن بنایا ہے۔ اور مسلمان کتنے بختوں والے ہیں، ایک عید نہیں وہ 2 عیدیں تو معروف اور مشہور ہے نا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ہمارے لیے ہر مہینے کے اندر اللہ نے 4 عیدوں کا اہتمام فرمایا ہے، یہ حضور کی حدیث کے لفظ ہیں، جمعہ کا دن عید کا دن اللہ نے مسلمانوں کے لیے بنایا، لہٰذا چونکہ عید کے لیے اہتمام ہوتا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا فمن جاء الی الجمعۃ فلیغتسل، جو بندہ جمعہ کے لیے آئے اسے چاہیے فلیغتسل، غسل کر کے آئے، اور دوسری بات وَإِن كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، جو جمعہ کے لیے آئے اگر خوشبو اس کے پاس حاضر ہے تو اسے چاہیے کہ خوشبو استعمال کر کے آئے۔ اور تیسری بات اس میں اختیار نہیں ہے بلکہ حکم ہے، اور اس حکم کی ایک وجہ ہے، کیا؟ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وعلیکم بالسواک، اور تم پر لازم ہے کہ جمعہ والے دن لازمی مسواک کر کے آیا کرو، منہ صاف کر کے آیا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ گیٹ سے انٹری ہے تمہاری تو سامنے فرشتے کھڑے ہیں، ہمیں نظر تو نہیں آتا لیکن جس آنکھ کو نظر آتا تھا انہوں نے دیکھ کر ہمیں بتایا ہے، وہاں بھی فرشتے ہیں، مساجد کے اندر بھی فرشتے ہیں، منہ اچھی طرح صاف کر کے آؤ، اور پھر اور مخلوق بھی تمہارے ساتھ ہے، جنات ہیں، بندے تمہارے ساتھ ہیں، تمہارا منہ جب تم گفتگو کرو تو بدبو نہیں آنی چاہیے، صاف ستھرے ہو کر آؤ کیونکہ یہ عید کا دن ہے۔ اچھا جب آپ جمعے کے لیے آتے ہیں تو بعض لوگ پہلے آ جاتے ہیں لیکن ان سے ایک مسٹیک ہوتی ہے، چلو جو بعد آیا وہ تو بعد میں آیا نا، لیکن ایک بندہ پہلے آیا ہے لیکن بیٹھ رہا ہے کونے کے اندر، بیٹھ رہا ہے پیچھے کسی جگہ چھپ کر۔ پہلے آؤ تو پھر بالکل قریب ہو کر بیٹھو،
اس کی بڑی سعادت مندی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث شریف ہے، امام بیہقی نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الناس یجلسون یوم القیامت من اللہ، فرمایا قیامت کے دن اللہ کے سب سے قریب کون ہوگا؟ میں تمہیں بتاؤں؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ بزم حشر میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ اس حدیث کے یہ جملے سننے کے بعد جمعہ کی نماز کے اندر پہلے آنے والا بندہ وہ کبھی بھی پیچھے نہیں بیٹھے گا، بلکہ وہ کوشش کرے گا کہ میں بالکل آگے قریب ہو کر بیٹھوں اگر جگہ میسر ہے تو۔ حضور رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ فرمایا یہ دیکھا جائے گا علی قدر روائہم الی الجمعۃ الاول ثم ثانی ثم ثالث ثم رابع۔ آسان لفظوں کے اندر اس کا ترجمہ یہ ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ کے قریب بندوں میں سے سب سے زیادہ وہ ہوگا جو جمعے والے دن امام کے سب سے قریب ہوتا ہے، اول پھر ثانی پھر ثالث پھر رابع، یوں قرب کے مدارج ہیں بزم حشر کے اندر۔ یہی وجہ ہے نبی کریم باقاعدہ حکم دیا ایک دوسری حدیث کے اندر، امام حسن بصری روایت کرتے ہیں، حضرت سامورہ بن جندب آپ اس حدیث شریف کو روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا اخدر الجمعہ، فرمایا جمعے میں حاضر ہوا کرو، اور صرف حاضر نہ ہوا کرو بلکہ کیا کیا کرو؟ ودن من الامام، امام کے قریب ہو کر بیٹھا کرو۔ اس کے اندر ایک خاص پہلو ہے، وہ پہلو کیا ہے؟ میرے محبوب نے بیان کیا حدیث کے آخری حصے کے اندر، حضور ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ الرَّجُلَ يَتَخَلَّفُ عَنِ الْجُمُعَةِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَخَلَّفُ عَنِ الْجَنَّةِ، فرمایا جو جمعے میں امام سے پیچھے رہ جاتا ہے وہ قیامت کے دن جنت جانے سے بھی پیچھے رہ جائے گا۔ اس لیے حکم دیا جمعہ میں آؤ، اور صرف آؤ نہیں، پہلی فرصت کے اندر آؤ، اور پہلی فرصت میں آنے کے اندر کوشش کرو کہ تمہیں امام کا قرب میسر آ جائے۔ جو جتنا ادھر قریب ہوگا بزم حشر کے اندر بھی اللہ اسے اتنا ہی اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی سعادت مندی ہے، کتنی بڑی رحمت مابی ہے۔ تو جمعہ کے لیے خصوصی اہتمام ہونا چاہیے، اور اس اہتمام کے اندر خاص کر کے میں ان لوگوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں جو فارغ ہوتے ہیں۔ فارغ معنی یہ کہ کاروباری ہیں لیکن جمعہ کے دن دکان بند ہے، کرنا کیا ہے؟ خالی مسجد آنا ہی ہے۔ تو جب مسجد آنا ہے تو پھر بر وقت کیوں نہ آیا جائے، یعنی اذان ابھی جمعے کی نہ ہو تو ہماری اللہ کے گھر میں حاضری ہو جائے، ہم اللہ کے گھر میں پہلے سے موجود ہوں۔ اس کی سعادت مندی ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے اچھے انداز میں گھر سے جمعہ کی تیاری کی، غسل کیا، وضو کیا، پھر وہ مساجد ثم اتى الجمعہ، جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا، ولم یلغو، کوئی لغو کام نہیں کیا، کوئی کوتاہی غلطی نہیں کی، ولم یفرق بین اثنین، اور دو بیٹھے ہوئے بندوں کو آپس میں جدا نہیں کیا، یعنی کسی کا کندھا پھلانگ کر آگے نہیں آیا۔ یہ محفل کے ادب کے خلاف ہوتا ہے، جہاں دو بندے جڑ کے بیٹھے ہیں انہیں جدا کر کے بیچ میں آ کے بیٹھ جانا، یہ بھی محفل کے ادب کے خلاف ہوتا ہے۔ لہٰذا جو پہلے آتے ہیں انہیں چاہیے کہ پہلی صفوں کو اوپر کریں، وہ پہلے قریب آ کے بیٹھیں تاکہ بعد میں آنے والا کوئی بندہ آگے جگہ دے کر کندھے پھلانگ کر آگے نہ آئے۔ تو میرے محبوب نے ارشاد فرمایا جو جمعہ پڑھنے آیا، کوئی کوتاہی غلطی نہیں کی، کوئی لغو کام نہیں کیا، بندوں کے اندر جدائی نہیں ڈالی، اللہ اسے کیا دے گا؟ فرمایا غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، دو جمعوں کے درمیان، ایک جمعہ پڑھ کے گیا ہے، دوسرا پڑھنے کے لیے مسجد آیا ہے، فرمایا دو جمعوں کے درمیان جو چھوٹے گناہ ہوں گے اللہ انہیں معاف فرما دے گا۔ تو یہ سعادت مندی یا یہ رحمت معابی ہے، تو اللہ کے گھر کی طرف ذوق شوق سے آنا چاہیے، یہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ رحمت معاب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مومن کی مثال کیا ہے؟ اللہ کے گھر کے ساتھ بندے کا رابطہ، یہ پوچھا گیا حضور کے دربار میں کہ اللہ کے گھر سے مومن کی کیا مثال بنتی ہے؟ تو حضور کا جملہ سننا، فرمایا جس طرح مچھلی کو پانی سے جدا کر دیا جائے، مومن کی مثال اللہ کے گھر کے ساتھ یوں ہے جیسے مچھلی کی پانی کے ساتھ ہے، مچھلی کو پانی سے جدا کر دیا جائے اس کی جان چلی جاتی ہے،
اور بندہ مومن اگر اللہ کا گھر چھوڑ جائے تو اس کے ایمان کی حلاوت ختم ہو جاتی، اس کی ساری رونق وہ اللہ کے گھر کے اندر موجود ہے۔ یہاں ہر وقت رحمتوں کی برسات ہوتی رہتی ہے۔ چونکہ رمضان شریف کی آمد ہے تو آج اس آخری شعبان کے اس خطبہ کے اندر میں نے جمعہ کی اہمیت عظمت کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو پیش کی۔ رمضان شریف کی رحمتوں کو لوٹنے کے لیے کوشش کریں مساجد کا بر وقت رخ کرنے کی، عبادات کیجئے اور عبادات کے نتیجے میں اللہ سے معافیاں مانگیے، چونکہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے۔ پوری دنیا نے ہاتھ اٹھا دیے، پوری دنیا نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، کوئی کنارہ نہیں مل رہا۔ تو مجھے بتائیں مسلمان کو تو پھر اپنا سر رب کے دربار میں رکھنا چاہیے کہ کنارہ تو اللہ ہی عطا فرمانے والا، اللہ کے علاوہ کوئی کنارہ۔ جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے جیسا میدان میں ہے ہی کوئی نہیں، وہ سارے بھی بے بس نظر آ رہے ہیں۔ تو ہمارا تو پہلا بھی نظریہ یہی تھا کہ کائنات میں ایک پتے کی حرکت بھی ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ ہمیں اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے، ہمیں رجوع اللہ کرنا چاہیے، اللہ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ استغفار، توبہ، عبادات کے اندر تیزی، ریاضتوں کے اندر تیزی، رونے دھونے کے اندر، معافیاں مانگنے کے اندر، کوتاہیوں اور غلطیوں کا ازالہ کرنے کے اندر۔ اور آگے رمضان شریف آ رہا ہے تو رمضان شریف کے اندر عبادات کا ذوق شوق پہلے سے بڑھ جانا چاہیے، پہلے سے زیادہ ہونا چاہیے، چونکہ ناراضگی ہے نا اللہ کی، تو ناراضگی اللہ کی کیسے ختم ہوگی؟ جب ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ اس نے خود قرآن میں بارہا کہا ہے جب بندے سر میرے دربار میں رکھتے ہیں تو میں راضی ہو جاتا۔ شیطان نے نا 4 سمتیں شیطان نے کہا تھا میری ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ 2 سمتیں شیطان لینا بھول گیا تھا۔ شیطان نے کہا تھا مولا میں دائیں سے آؤں گا، میں بائیں سے آؤں گا، میں آگے سے آؤں گا، میں پیچھے سے آؤں گا، میں تیرے بندوں پر حملہ آور ہوں گا۔ تو رب کائنات نے کہا شیطان تو نے 4 سمتیں لی ہیں اور 2 سمتیں میری ہیں، کون کون سی؟ فرمایا ایک نیچے والی اور ایک اوپر والی۔ جب میرے بندے نیچے سر جھکا کے سجدے میں سر رکھیں گے میں آسمان سے ان پر رحمتوں کی بارش فرماتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ رحمت عطا فرمائے گا اور اللہ کرم فرمائے گا۔ ہم اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو رجوع کی توفیق نصیب فرمائے اور آفتوں بلاؤں کا رخ اللہ تعالیٰ پھیر دے اور اپنی مہربانیوں کو اللہ شامل حال فرمائے۔